بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ثم إن المصنف ذكرها هنا من تفريعات الخاص على مذهبه 7 تفريعات، 4 منها ما تم الآن و3 منها ما سيجيء، وأورد بين هذه 4 و3 باعتراضين للشافعي رحمه الله تعالى علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة، فقال ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره۔ جی کہتے ہیں ثم ان المصنف ذکرها هنا من تفریعات الخاص على مذهبه، پھر مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں خاص کی تفریعات میں سے اپنے مذہب پر، یعنی اپنے مذہب کے مطابق 7 تفریعات۔ کتنی تفریعات؟ 7 بھائی، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 7 تفریعات کریں گے اس قانون پر بھائی۔ 4 منها ما تم الآن، 4 ان میں سے وہ ہیں جو مکمل ہوئی ابھی بھائی، و3 منها ما سيجيء، اور 3 آئیں گی ابھی۔ 4 تفریعات گزر چکی ہیں اور 3 آگے آئیں گی۔ وَأَوْرَدَ بَيْنَ هَذِهِ ال4 و3 بِاعْتِرَاضَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا، اور لے کر آئے ہیں ان 4 اور 3 کے درمیان امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اعتراضات جو ہمارے اوپر ہیں، مع جوابہما، ساتھ ان دونوں کے جواب کے، علی سبیل الجمل المعترضہ، جملہ معترضہ کے طریقے پر بھائی۔ جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں بھائی جو کلام کے درمیان کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ مثلا کلام کے اندر بعض جگہ عبارت میں آ گیا بھائی بزرگ کا نام آیا، اس کے ساتھ رحمہ اللہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ درمیان میں ایک دعا ہے، جملہ معترضہ ہے بھائی۔ تو 4 تفریعات گزر گئیں، 3 آگے آئیں گی، درمیان میں یہ 2 امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اعتراضات جو ہم پر انہوں نے کیے ہیں وہ اور ان کے جواب ذکر کریں گے جملہ معترضہ کے طور پر۔ فقال، تو ماتن فرماتے ہیں بھئی وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ، زوج ثانی کا محلل ہونا، میں نے بتایا تھا صفت کے صیغوں کے ساتھ کبھی کبھار یا مشدد اور تا ملا دیتے ہیں اس سے مصدر بنانے کے لیے، تو محلل کا کیا معنی؟ حلال کرنے والا، اور محللیت محلل ہونا، حلال کرنے والا ہونا۔ وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي، اور زوج ثانی کا محلل ہونا، بحدیث العسیلۃ، وہ حدیث عسیلہ کے ذریعے ہے، لا بقولہ، نہ کہ اللہ کے اس قول کے ذریعے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور خاوند سے بھائی۔ کہتے ہیں وَهُوَ جواب سوال مقدر يرد علینا من جانب الشافعی رحمہ اللہ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے۔ وَتَقْرِيرُ السُّؤَالِ لَا بُدَّ فِيهِ مِن تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ، اور سوال کی تقریر سے پہلے ضروری ہے ایک مقدمہ کی تمہید بھائی، ایک مقدمہ کو بطور تمہید کے ذکر کرنا ضروری ہے بھائی۔ اچھا بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو بیوی اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے حرمت مغلظہ کے ساتھ بھائی۔ اب وہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص پھر اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے، تو پھر اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ پہلے خاوند کے لیے پہلے خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے بھائی، پہلا خاوند بھائی۔
اب پہلے نے 3 طلاقیں دی تھیں، پھر اس نے کسی اور سے، پھر عدت اس نے گزاری، کسی دوسرے سے نکاح کیا، اس نے بھی پھر بھائی بعد میں طلاق دی، پھر اس نے عدت گزاری اور پہلے شوہر کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، تو بالاتفاق پہلا شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے بھائی۔ پھر کتنی طلاقوں کا مالک ہوا؟ 3 طلاقوں کا مالک ہوا بھائی۔ یہ کس صورت میں؟ جب پہلی مرتبہ پہلے نے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ 3 طلاقیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو 3 طلاقوں کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ اب اس میں تو اتفاق ہے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، لیکن اگر پہلے خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں اور پھر اس نے عدت گزار کر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا اور اس نے صحبت کی اور پھر طلاق دے دی اور بعد میں اس نے پھر پہلے خاوند سے نکاح کیا، تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک وہ خاوند پھر 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، نئی حلت آ جائے گی بھائی پہلے وہ 2 دے چکا ہے، اب باقی تو 1 ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اب نئی حلت آ گئی، اور نئی حلت میں کتنی طلاقیں آیا کرتی ہیں؟ 3 آتی ہیں، لہذا خاوند پھر 3 طلاقوں کا مالک ہو گیا بھائی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب 3 طلاقیں نہیں آئیں گی، جتنی ما بقیہ ہیں وہ حاصل ہوں گی اس پہلے شوہر کو۔ اس نے پہلی مرتبہ میں اگر 1 طلاق دی تھی تو باقی 2 ہیں، لہذا اب اس کے ساتھ نکاح کیا تو یہ کتنی طلاقوں کا مالک ہے؟ صرف 2 کا۔ اور اگر اس نے پہلے 2 دی تھی تو اب نکاح کیا تو اب یہ صرف کتنی طلاقوں کا مالک ہے؟ 1 طلاق کا بھائی، 1 طلاق کا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے اب یہی بیان کریں گے مقدمے میں، وہی اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ ان الزوج ان طلق امرأته ثلاثا، کہ خاوند اگر طلاق دے دے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں، ونکحت زوجا آخر، اور وہ عورت نکاح کر لے دوسرے خاوند سے یعنی عدت گزار کر، ثم طلقها الزوج الثانی، پھر اسے زوج ثانی کیا کرے؟ طلاق دے دے، یعنی صحبت کے بعد طلاق دے، ونکحها الزوج الاول، اور پھر اس سے زوج اول نکاح کر لے، یملک الزوج الاول، تو مالک ہو جائے گا پہلا خاوند، مرتن اخرى، ایک دوسری مرتبہ مالک ہو جائے گا، 3 تطلیقات مستقلۃ، 3 مستقل طلاقوں کا، بالاتفاق بھائی، بالاتفاق۔ یہ جب پہلی صورت میں خاوند نے 3 دی تھی تو بالاتفاق اب پھر 3 کا مالک ہوا۔ وَإِن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، اور اگر اس نے طلاق دی اپنی بیوی کو 3 سے کم، من واحدۃ او اثنین، یہ بیان ہے ما کا، ما دون الثلاث میں ما جو آیا بھائی اس کا کیا ہے؟ بیان۔ اگر اس خاوند نے طلاق دی اپنی بیوی کو ما دون الثلاث، 3، وہ جو کہ 3 سے کم ہیں بھائی، وہ کیا ہیں 3 سے کم؟ من واحدۃ او اثنین، یعنی کہ 1 یا 2، اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ 1 یا 2، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ، اور پھر اس عورت نے نکاح کر لیا دوسرے خاوند سے، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، پھر طلاق دے دی اس عورت کو اس کے دوسرے خاوند نے، وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، اور پھر نکاح اس سے کس نے کر لیا؟ پہلے خاوند نے، فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، تو امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یملک الزوج الاول حینئذ ما بقی، اس صورت میں خاوند مالک ہوگا اس وقت ما بقیہ، وہ جو کہ باقی ہے، یعنی وہ طلاقیں جو کہ باقی ہیں۔ پھر من بیان بھی کتنی، کیا معنی؟ کہتے ہیں من الاثنین او واحد، یعنی 2 یا 1۔ اگر پہلے 1 کی طلاق دی تھی تو اب کتنے کا مالک ہے؟ ما بقیہ 2 کا، اور اگر پہلے 2 دی تھی تو اب ما بقیہ 1 کا۔ یعنی ان طلق، خود تشریح بھی کر رہے ہیں، یعنی ان طلقها سابقا واحدا، اگر پہلے 1 طلاق دی تھی، فیملک الان ان یطلقها اثنین، تو اب وہ مالک ہے اب کہ وہ طلاق دے اسے 2 بھائی، وتصیر مغلظۃ، اور وہ پھر مغلظہ ہو جائے گی، جب 2 اور دے دے گا تو کیا بن جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی۔
وَإِن طَلَّقَهَا سَابِقًا اثْنَيْنِ، اور اگر اس نے پہلے 2 طلاقیں دی تھیں، يَمْلِكُ الْآنَ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدًا لَا غَيْرُ، تو اب وہ مالک ہے کہ اس کو طلاق دے ایک، نہ کہ اس کے علاوہ، ایک دے سکتا ہے، اس کے علاوہ یعنی ایک سے زیادہ وغیرہ نہیں دے سکتا۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یملک الزوج الاول، مالک ہوتا ہے زوج اول کہ ان یطلقها ثلاثا، کہ وہ اسے طلاقیں دے کتنی؟ 3، وہ پھر 3 کا مالک ہے۔ ویکون ما مضى، اور وہ جو گزر چکا ہے، کیا بھئی کیا گزر چکا ہے؟ پھر من بیانی آیا، من الطلقۃ والطلقتین، یعنی 1 طلاق اور 2 طلاقیں، تو وہ جو گزر چکا ہے حدرن، وہ کیا ہے؟ باطل ہو گیا، وہ ختم ہو گئے، 1 یا 2 طلاقیں جو پہلے دی تھی، بس اب پھر 3 کا مالک بن گیا۔ لأن الزوج الثانی یکون محللا ایاہا للزوج الاول، اس لیے کہ زوج ثانی جو ہے وہ اس عورت کو حلال کرنے والا ہے، محللا ایاہا، اس عورت کو حلال کرنے والا ہے، للزوج الاول، کس کے لیے؟ زوج اول کے لیے، بحل جدید، حل جدید کے ساتھ، نئی حلت کے ساتھ اس کو حلال کرنے والا ہے، نئی حلت آ گئی بھئی۔ وَيَنْهَدِمُ مَا مَضَى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلْقَاتِ، اور گرا دیتا ہے وہ جو گزر چکی ہیں، یعنی کہ 1 طلاق یا 2 طلاقیں اور 3 طلاق، 1 یا 2 یا 3 طلاقیں جتنی بھی آئی ہیں وہ ساری کو کیا زوج ثانی کیا کر دیتا ہے؟ ان سب کو گرا دیتا ہے، اور ہر صورت میں خاوند اول پھر 3 طلاقوں کا مالک بن جاتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دراصل ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف اس بات میں ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، جی قرآن میں ایک آیت کس طرح آتی ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وہ عورت اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہے، وہ عورت اس پہلے خاوند کے لیے اب حلال، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حتی آیا بھائی، اور حتی آتا ہے غایہ اور انتہا کے لیے۔ حتی یہ بتلاتا ہے کہ ما قبل میں ہے مغیہ اور ما بعد میں ہے غایہ، یعنی ما بعد جو ہے وہ ما قبل کی انتہا بیان کر رہا ہے یہاں۔ اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ حتی سے۔ حتی کس لیے آتا ہے؟ غایہ اور انتہا بتلانے کے لیے۔ اس سے ما قبل ہوتا ہے مغیہ، جس کی انتہا بیان کی جائے اسے مغیہ کہتے ہیں، اور جس حتی کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ غایہ، یعنی حتی یہ بتلاتا ہے، دیکھو بھائی ادھر یہ حتی ہے، یہ اس سے ما قبل ہے، یہ ما بعد ہے بھائی۔ حتی آتا ہے غایہ کے لیے، اس نے بتلا دیا کہ یہ جو میرے بعد آ رہا ہے یہ غایہ ہے، کس کے لیے؟ ما قبل کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ جب یہ آ جائے گا ما قبل کا حکم ختم ہو جائے گا، ما قبل کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو ما قبل میں کیا حکم تھا؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ عورت اس کے بعد اب اس خاوند کے لیے حلال، جس نے 3 طلاقیں تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اب اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، یہ حکم تھا۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ جب دوسرے خاوند سے، دیکھو اول میں تھا کہ پہلے خاوند کے لیے عدم حلت تھی، اس کے لیے حلال نہیں، تو اس عدم حلت جو تھی اس کو ما بعد نے آ کر ختم کر دیا۔ جب دوسرے خاوند سے نکاح کر لے گی تو وہ جو پہلے کی حرمت تھی پہلے پر، وہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ عدم حلت یعنی حرمت ہے نا بھائی، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، معلوم ہوا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ما قبل میں حرمت بیان ہو رہی ہے، اور ما بعد کیا کرے گا؟ اس کی انتہا بیان کرے گا۔ جب دوسرے خاوند سے نکاح کر لے گی تو وہ حرمت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی صرف اتنا بتلاتا ہے
کہ اس کا ماں بعد جب پایا جائے گا تو ماقبل والا حکم ختم ہو جائے گا. معلوم ہوا جب یہ نکاح دوسرا پایا جائے گا تو ماقبل کی حرمت ختم ہو جائے گی. ماقبل کی حرمت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. بس اتنا بتلا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب دوسرے خاوند سے نکاح کر لے گی، صحبت کر لے گا وہ، تو صرف حرمت نہیں ختم ہوگی بلکہ حلت آ جائے گی. دوسرا خاوند کیا کر دیتا ہے؟ وہ محلل ہے. پہلے خاوند کے لیے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ حلال کر دیتا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتی نے صرف کس چیز کا فائدہ دیا ہے؟ غایا کا. یعنی یہ حرمت کیا ہو جائے گی؟ یہ جب ماں بعد والی چیز جب پائی جائے گی، یعنی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح پایا جائے گا، تو وہ حرمت کیا ہو جائے گی؟ تو وہ صرف انتہائی حرمت بتلا رہا ہے. حتی صرف کیا بتلا رہا ہے؟ حرمت ختم ہو جائے گی. ہاں، جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حرمت ختم ہوگی اور حلت نئی حلت آ جائے گی، حلال ہو جائے گی عورت اس خاوند کے لیے. آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے. حرمت ختم ہوئی تو کیا آ گئی؟ حلت آ گئی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں صرف کیا ختم ہوگی؟ صرف اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ حرمت ختم ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں حرمت بھی ختم ہوگی اور حلت آئے گی، حلت آئے گی. تو آپ کہیں گے بھائی ایک ہی بات ہے، حرمت ختم ہوئی تو کیا آ جاتی ہے؟ حلت. نہیں بھائی، فرق ہے. ثمرہ دیکھا نہیں آپ نے؟ کیسے ثمرہ تھا کہ اگر پہلے خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرے خاوند سے نکاح کیا، تو دوسرے خاوند کے بعد اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرے، تو ہمارے نزدیک حلت آتی ہے. لہذا نئی حلت آئی اور پھر کتنی طلاقوں کا مالک ہوا؟ 3. ان کے نزدیک یہ صرف حرمت ختم کرتا ہے. حلت کے یہاں بات ہی نہیں ہے کہ حلت آ جائے، تو حلت تو کوئی نہیں آئی. سمجھ میں آیا؟ لہذا اسی طرح جیسے پہلے 2 طلاقیں دے دی تھیں، اب ایک باقی ہے تو صرف اسی کا مالک ہوگا. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ ہے ثمرہ اختلاف بھائی، کہ ہمارے نزدیک حلت آ جاتی ہے، خاوند ثانی محلل ہے. بس خلاصہ بحث کیا ہے؟ ہمارے نزدیک خاوند ثانی محلل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، محلل نہ کہو، بس صرف اتنا کہو، حرمت اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور ثمرہ اختلاف کہاں نکلے گا بھائی؟ جب 3 طلاقیں اگر پہلے نے دی تھیں تو وہ حرمت ختم ہو گئی، وہ پھر 3 طلاقیں، اس میں تو اختلاف نہیں. لیکن اگر پہلے نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی حلت کی بات کی نہیں کی، لہذا وہی ما بقیہ طلاقوں کا وہ مالک بنے گا اگر اس نے نکاح. اور ہم نے کیا بات کی کہ خاوند ثانی تو کیا ہے؟ محلل ہے. جب محلل ہے تو حلت آئی، اور حلت آئی تو کتنی طلاقوں کا مالک بن گیا؟ 3 طلاقوں کا وہ پھر مالک بن گیا. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے بھائی، فاعترض علیہ الشافعی رحمہ اللہ، تو اعتراض کیا اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے بأن المتمسک فی ھذا الباب، کہ متمسک جو ہے اس باب کے اندر، تمسک کا معنی ہوتا ہے پکڑنا کسی چیز کو، یعنی جس کو بطور دلیل کے پکڑا گیا ہے، وہ اللہ کا یہ قول ہے کہ بأن المتمسک، وہ جس کو بطور دلیل کے پکڑا گیا ہے، فی ھذا الباب، اس باب کے اندر، یعنی یہ تحلیل کے باب میں، ہوا قولہ تعالی، وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اس سے تیسری طلاق مراد ہے، یاد رکھنا. بس اگر اس نے یعنی تیسری طلاق دے دی خامن نے اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد وہ عورت، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور خامن سے. وَكَلِمَةُ حَتَّى لَفْظٌ خَاصٌ، اور کلمہ حتیٰ کیا ہے؟ خاص لفظ ہے. وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَایَةِ وَالنِّہَایَةِ، جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ غایہ اور نہایہ، یعنی انتہا کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی جس کے لیے کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے. فَيُفْهَمُ أَنَّ النِّکَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِي غَایَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِیظَةِ، بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ زوج ثانی کا جو نکاح ہے یہ غایہ ہے، انتہا ہے. کس چیز کی انتہا ہے؟ للحرمۃ الغلیظۃ، اس حرمت غلیظہ کی، الثابتۃ بالطلقات الثلاث، بھائی جو کیا ہے؟ جو ثابت ہے کس کے ذریعے؟
طلاقوں کے ذریعے جو حرمت غلیظہ آئی تھی بس اس کی غایہ ہے، انتہا ہے۔ ولا تاثیر للغایۃ فی ما بعدہا، اور غایہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے، فی ما بعدہا یہاں ضمیر بھی غایہ کو راجع ہے، اے فی ما بعد الغایۃ، غایہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ کوئی اثر نہیں کرے گا بھائی ما بعد غایہ کے اندر۔ کس کے اندر؟ ما بعد غایہ کے اندر۔ بس اس نے صرف اتنا بتلایا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب دوسرے خاوند سے نکاح کر لے گی تو کس چیز کی انتہا ہو گئی؟ وہ جو پہلی حرمت تھی اس کی انتہا ہو گئی۔ بس اس سے زیادہ کسی چیز پہ یہ اثر نہیں دکھاتا، اس کے لیے حل جدید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس کا اثر صرف کس چیز کے اندر ہے؟ غایہ کے اندر ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ وہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ میں یہ اثر، لہذا حل جدید اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس سے صرف غایہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، محلل ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ فلم یفہم، تو یہ بات مفہوم نہیں ہوتی کہ ان بعد النکاح یحدث حل جدید للزوج الاولی، کہ نکاح کے بعد پیدا ہو جائے گا نیا حل خاوند اول کے لیے، خاوند اول کے لیے نئی حلت پیدا ہو جائے گی، یہ اس سے مفہوم نہیں ہوتا۔ ففی ھذا ابطال موجب الخاص، تو اس صورت کے اندر خاص کے مقتضا کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ کون سا خاص؟ الذی هو حتی، وہ خاص جو کہ حتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ خاص جو کہ حتی ہے اس کے مقتضا کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ یعنی اگر آپ اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں؟ حرمت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ حلت بھی مراد لیتے ہیں کہ حلت آ جاتی ہے، خاوند ثانی محلل ہو جاتا ہے، تو آپ نے خاص کے مقتضا کو باطل کر دیا۔ خاص لفظ ہے یہاں حتی، حتی تو صرف اتنا بتلا رہا ہے کہ ما بعد کیا ہے؟ انتہا ہے ما قبل کے حکم کے لیے، اس سے زیادہ یہ کسی کوئی معنی ادا میں، اور آپ اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون سا معنی ہے؟ کہ خاوند ثانی کیا ہے؟ محلل ہے۔ کیا ہے؟ محلل ہے۔ یہ معنی تو اس سے سمجھ میں، اگر یہ معنی اس سے نکالا جائے، یہ تو آپ نے کیا کیا؟ خاص کے مقتضا کو باطل کر دیا۔ خاص کے مقتضا کو کیا کیا؟ باطل کر دیا، کیونکہ خاص تو قطعی ہوتا ہے، وہ کمی زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ایک زائد معنی کو ثابت کر رہے ہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغيّا، جب نہیں ہے خاوند ثانی محلل، جب خاوند ثانی محلل نہیں ہے، فیما اس صورت کے اندر، وجد فیہ المغیّا جس کے اندر کیا پایا جائے؟ جس میں مغیّا پایا گیا۔ بھائی دیکھو قرآن میں کیا بیان ہوا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ ہے مغیّا بھائی، اور حتی کا ما بعد کیا ہے؟ غایہ۔ اور فَإِن طَلَّقَهَا سے کون سی طلاق مراد ہے؟ میں نے کیا بتلایا؟ تیسری طلاق۔ تو مغیّا معلوم ہوا طلاق، 3 طلاقیں ہیں۔ مغیّا کیا ہیں؟ 3 طلاقیں ہیں۔ تو جب مغیّا پایا جائے، جب مغیّا پایا جائے یعنی 3 طلاقیں پائی جائیں، تو اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ کی تقریر چل رہی ہے، جب مغیّا پایا گیا یعنی 3 طلاقیں پائی گئیں، تو حتی نے کوئی محلل، زوج ثانی کے محلل ہونے کا فائدہ دیا؟ ان کے نزدیک بھائی، ان کے نزدیک صرف کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ انتہائی حرمت کا فائدہ دے رہا ہے، خاوند ثانی کے محلل ہونے کا کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ تو جس وقت مغیّا پایا گیا اس وقت حتی نے خاوند ثانی کے محلل ہونے کا فائدہ نہیں دیا۔ تو جس صورت میں مغیّا نہ پایا جائے یعنی 3 طلاقیں نہ پائی جائیں، 2 یا 1 پائی جائیں، تو اس وقت وہ بطریق اولا محلل ہونے کا فائدہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں فلما لم یکن الزوج الثانی محللا، جب زوج ثانی محلل نہیں ہے، فیما اس صورت کے اندر، وجد فیہ المغیّا جس کے اندر کیا پایا جائے؟ مغیّا پایا جائے۔ مغیّا کیا ہے درمیان میں بتلا دیا، وہو الطلاقات الثلاث، وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ 3 طلاقیں ہیں۔
ففیما لم یوجد المغیہ، تو اس صورت میں جبکہ مغیہ بھی نہ پایا جائے، بھائی وہ کون سی صورت ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا ما دون الثلاثی، وہ صورت جبکہ طلاقیں کیا ہوں 3 سے کم ہوں۔ تو جب مغیہ کے پائے جانے کی صورت میں خاوند ثانی محلل نہیں ہے، تو اس صورت میں جبکہ مغیہ نہ پایا جائے اولا ان لا یکون محللا، یہ اولا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ محلل، جب اس مغیہ کے پائے جانے کی صورت میں وہ محلل نہیں ہے تو مغیہ کے نہ پائے جانے کی صورت میں تو وہ بطریق اولا محلل نہیں ہے بھائی۔ فلا يكون الزوج الثاني محللا اياها للزوج الاول بحل جديد، تو پس ثابت ہو گیا کہ زوج ثانی محلل نہیں ہوگا، حلال کرنے والا نہیں ہوگا اس عورت کو خامند اول کے لیے حل جدید کے ساتھ۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فیقول المصنف رحمہ اللہ فی جوابہ، تو امام مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں من جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب سے، کہ ان کون الزوج الثانی محللا ایاہا، کہ زوج ثانی کا اس عورت کے لیے محلل ہونا للزوج الاول، کس کے لیے؟ پہلے خاوند کے لیے، انما نثبتہ، یہ نثبت ہے بھائی، انما نثبتہ بحدیث العسیلہ، اس کو ہم حدیث عسیلہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، لا بقولہ حتی تنکح، نہ کہ اللہ کے اس قول حتی تنکح کے ذریعے، کما زعمتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا بھائی۔ آپ کا تو اعتراض کس چیز پر مبنی تھا کہ آپ نے حتی کا مقتضا خاص ہے، حتی خاص ہے، اور اس کا مقتضا کیا ہے کہ صرف اپنے معنی پر دلالت، قطعی طور پر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی اور نہ کسی قسم کی زیادتی۔ اور اے احناف، آپ نے زیادتی کی کس طرح کہ حرمت کی انتہا کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی یعنی خاوند ثانی کے محلل ہونے کا فائدہ بھی ذکر کیا کہ یہ دے رہا ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں نہیں بھائی، ہم اس سے خاوند ثانی کا محلل ہونا اس سے ثابت ہی نہیں کرتے۔ جب اس سے ثابت ہی نہیں کرتے تو معلوم ہوا آپ کا اعتراض درست نہیں کہ آپ نے خود خاص کے مقتضا کو باطل کر دیا، تو آپ کا اعتراض درست نہیں ہے بھائی۔ پھر کس سے ثابت کرتے ہو؟ تو بتلا رہے ہیں بھائی، اس کو ہم حدیث عسیلہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ وہ بیان ہوا، اور بیان اس کا یہ ہے کہ ان امرأۃ رفاعۃ جاءت الی الرسول علیہ السلام، کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، تو کہنے لگیں، ان رفاعۃ طلقنی ثلاثا، کہ رفاعہ نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، فنکحت بعبد الرحمن ابن الزبیر، یہ زبیر لفظ ہے بروزن امیر بھائی، فنکحت بعبد الرحمن ابن الزبیر، پس میں نے نکاح کیا عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، کپڑا تھا ہاتھ میں دوپٹہ وغیرہ اس کا کنارہ، بھائی کپڑے کے کنارے پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھاگے لٹکے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے بھائی، سمجھنا، ایک طرف بھی اس کے لٹکے ہیں دوسری طرف بھی، یا رومال وغیرہ کے کنارے پر وہ دھاگے لٹکے ہوتے ہیں، وہ جھالر سی بھائی، سمجھ میں آئی؟ تو وہ کپڑا ہاتھ میں تھا، اس کی جھالر کی طرف بھائی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فما وجدتہ، میں نے ان کو نہیں پایا، الا کہدبۃ ثوبی ھذا، مگر اپنے اس کپڑے کی جھالر کی طرح، تعنی یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ وجدتہ عنینا، میں نے ان کو نامرد پایا ہے۔ کیا پایا ہے؟ نامرد پایا ہے۔ فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اتریدین ان تعودی الی رفاعۃ، کیا تو چاہتی ہے کہ تو لوٹ جائے رفاعہ کے پاس؟ قالت نعم، کہنے لگی ہاں۔ فقال لا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، نہیں یہاں تک کہ تو چکھ لے اس کے شہد میں سے اور وہ چکھ لے تیرے شہد میں سے۔ شہد کا چکھنا یہ کنایا ہے لذت جماع سے بھائی، لذت سے، یعنی جب تک وہ تمہارے ساتھ جماع نہ کر لے، تم ایک دوسرے سے جماع کی لذت حاصل نہ کر لو، اس وقت تک کیا ہے تم رفاعہ کے پاس واپس نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ خاوند ثانی کے لیے صحبت کرنا ضروری ہے۔ پھر ہی آیت کے ظاہر سے تو صرف کیا پتہ لگ رہا تھا، حتی تنکح زوجا غیرہ، صرف نکاح ہی کر لے پھر طلاق دے دے تو یہ عدت گزار کر کیا کر سکتی ہے؟
پہلے خاوند کے ساتھ پھر نکاح کر سکتی ہے، لیکن حدیث نے بتلایا کہ نہیں بھائی صرف نکاح کافی نہیں بلکہ اس کا صحبت کرنا بھی ضرور۔ دیکھ نہیں رہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہاں میں لوٹنا چاہتی ہوں، حضور نے فرمایا لا نہیں حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتک، یہاں تک کہ تو چکھ لے اس کے شہد میں سے اور وہ تیرے شہد میں سے چکھ لے۔ بھائی میں نے بتلایا شہد کا چکھنا یہ کنایا ہے کس سے؟ لذت سے، یعنی لذت جماع سے۔ فَهَذَا الْحَدِيثُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ، پس یہ حدیث جو ہے وہ چلائی گئی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَطْيُ الزَّوْجِ الثَّانِي أَيْضًا، کہ شرط لگائی جائے گی زوج ثانی کی وطی کی بھی، یعنی زوج ثانی کی وطی بھی شرط ہے۔ یہ حدیث اس مقصد کے لیے چلائی گئی لائی گئی بھائی۔ ولا یکفی مجرد النکاح، اور محض نکاح کافی نہیں ہے، کما یفہم من ظاہر الآیت، جیسے کہ مفہوم ہوتا ہے ظاہر آیت سے بھائی، یعنی حتی تنکحا زوجا غیرہ سے۔ وہذا الحدیث مشہور، اور یہ حدیث مشہور ہے، سمجھا یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے۔ قبلہ الشافعی رحمہ اللہ ایضا، اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی قبول کیا ہے، لأجل اشتراط الوطی، وطی کی شرط کے لیے، وطی کی شرط کے لیے انہوں نے بھی کیا کیا؟ اس کو قبول کیا ہے، یعنی کہ وطی کی شرط ہے لگائی جائے گی کہ بغیر صحبت کے صرف نکاح سے عورت حلال نہیں ہوگی۔ وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاتِّفَاقِ، اور زیادتی کرنا اس قسم کی حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَطِيِ، اور یہ حدیث جیسے کہ یہ دلالت کر رہی ہے وطی کی شرط ہونے پر، بعبارت النص، کس کے ذریعے؟ عبارت النص کے ذریعے کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ وطی کے شرط ہونے پر۔ بعبارت النص ذکر ہوا تھا جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے، جس مقصد کے لیے چلایا جائے، ذکر کیا جائے، لایا جائے، وہ نص کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ نص۔ اور وہ جو اس کی عبارت ہے وہ عبارت النص کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ عبارت النص بھائی۔ تو یہاں عبارت النص سے کیا پتا چلا کس مقصد کے لیے یہ حدیث لائی گئی؟ وطی کے صحبت کے شرط ہونے کے لیے کہ وطی کرنا بھی شرط ہے، یہ بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے بھائی، یعنی یہ جو حضور نے فرمایا بھائی اس سے اسی مقصد کے لیے فرمایا، کوئی اور مقصد نہیں تھا بھائی، یہی مقصد تھا۔ تو یہ حدیث یہ جیسے کہ دلالت کر رہی ہے عبارت النص کے ذریعے وطی کے شرط ہونے پر، فقضا يدل على محللیت الزوج الثانی، تو اسی طرح یہ حدیث دلالت کر رہی ہے زوج ثانی کے محلل ہونے پر بھی، باشارت النص، کس کے ذریعے؟ اشارت النص کے ذریعے۔ آگے بیان کریں گے کس طرح اشارت النص۔ لیکن کیا خاوند ثانی کے محلل ہونے کے لیے یہ حدیث لائے؟ حضور نے یہ اس لیے فرمایا کہ خاوند ثانی کیا ہوگا؟ محلل ہوگا، یہ مقصد نہیں۔ تو معلوم ہوا آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے وہ ہے عبارت النص، اور اگر ایسا نہیں وہ معنی اسے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس مقصد کے لیے کلام کو نہ چلایا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اشارت النص۔ تو اس سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زوج ثانی محلل ہوگا، اگرچہ اس مقصد کے لیے یہ حدیث نہیں لائی گئی، تو معنی تو مفہوم ہو رہا ہے۔ تو یہ معنی پھر کیا کہلاتا ہے؟ کس کے ذریعے ثابت ہے؟ اشارت النص سے۔ تو یہ اشارت النص کے ذریعے، وذالک کس طرح؟ دیکھو بھائی، وذالک لأنہ علیہ السلام قال لها، اور یہ اس لیے بھائی کہ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اتریدین ان تعودی الی رفاعۃ، کیا تو چاہتی ہے کہ تو لوٹ جائے رفاعہ کے پاس؟ تعودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تعودی کہ تو لوٹنا چاہتی ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا أَتُرِيدِينَ أَن تَنْتَهِي حُرْمَتُكِ، کیا تو چاہتی ہے کہ تیری حرمت ختم ہو جائے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعودی کا لفظ فرمایا، حرمت کے ختم ہونے کو ذکر نہیں فرمایا۔ والعود هو الرجوع الى الحالة الاولى، اور عود کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوٹنا ہے پہلی حالت کی طرف، پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ وفي الحالة الاولى كان الحل ثابتا لها، اور بھائی پہلی حالت میں پہلے خاوند کے لیے حلت ثابت تھی یا ثابت نہیں تھی؟ جب پہلے نکاح تھا ابھی ثابت تھی۔ تو یہاں حضور نے فرمایا لوٹنا چاہتی ہے، معلوم ہوا وہی حلت پھر آئے گی جو پہلی حالت میں پہلی حالت آئی، اور پہلی حالت میں تو کیا تھی؟ حلت تھی۔ تو لہذا اس سے کیا پتہ چلا کہ کیا آئے گی؟ حلت آئے گی۔ معلوم ہوا خاوند ثانی کیا ہے؟ محلل ہے۔ تو عود کہتے ہیں وہ پہلی حالت کی طرف لوٹنے کو۔ وفی الحالۃ الاولی کان الحل ثابتا لها، اور پہلی حالت میں تو کیا تھی؟ اس عورت کے لیے حلت ثابت تھی، یعنی وہ خاوند اس کے لیے حلال تھا۔ فَإِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْأُولَى، پس جب پہلی حالت لوٹ آئے گی تو حاد الحل، پہلی حالت میں تو حل تھا تو حاد الحل، حل کیا ہوگا؟ لوٹ آئے گا۔ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهِ، اور نیا ہو جائے گا اپنے استقلال کے ساتھ، یعنی مستقلاً نیا ہو جائے گا۔ حلت کیا ہوگی؟ مستقلاً نئی ہو جائے گی۔ وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ، جب یہ ثابت ہو گیا اس نص کے ذریعے، میں نے بتایا تھا قرآن اور حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ نص، ان کو نصوص کہا جاتا ہے۔ جب یہ اس نص کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے جب ثابت ہو گیا اس حدیث کے ذریعے، کیا ثابت ہوا؟ الحل، کیا ثابت ہو گیا؟ حلت ثابت ہو گئی۔ فیما عدم فیہ الحل، اس صورت کے اندر جبکہ معدوم تھا اس کے اندر، معدوم تھی اس کے اندر حلت بھائی۔ جس صورت میں کیا تھی بھائی؟ انہوں نے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ ان رفاعت طلقنی ثلاثا فقالت ان رفاعت طلقنی، کتنی طلاقیں دی تھیں؟ تو حلت تھی؟ حلت نہیں رہی تھی بعد میں بھائی۔ تو حلت جب نہیں تھی اس صورت میں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خاوند ثانی کیا ہے؟ محلل ہے۔ تو جس صورت میں حلت پوری طرح کیا ہے؟ پوری طرح معدوم نہیں ہے، وہاں بطریق اولا کیا آ جائے گی؟ خاوند ثانی کیا بن جائے گا؟ محلل۔ بھائی دوبارہ سنو، جس صورت میں حلت بالکل ختم ہو گئی تھی اس صورت میں جب خاوند محلل بن رہا ہے، تو جس صورت میں حلت پوری طرح ختم ہی نہیں ہوئی، یعنی اس نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، تو وہاں خاوند ثانی بطریق اولا کیا بن جائے گا؟ محلل بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَتْ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ، جب ثابت ہو گیا اس نص کے ذریعے، ثابت ہو گئی اس نص کے ذریعے حلت، فِيمَا عَدَمَ فِيهِ الْحِلُّ، آگے آ رہا ہے مطلقاً، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے، فِيمَا عَدَمَ فِيهِ الْحِلُّ مطلقاً، جب ثابت ہو گئی اس نص کے ذریعے حلت اس صورت میں جب کہ حلت معدوم ہو گئی تھی مطلقاً، مطلقاً کیا ہو گئی تھی؟ معدوم ہو گئی تھی۔ بھئی وہ کون سی صورت تھی؟ وہ بتلایا وہ الطلاقات الثلاث، وہ کتنی طلاقیں تھیں؟ 3 طلاقیں۔ اس وقت حلت مطلقاً معدوم تھی۔ جب اس وقت اس نص کے ذریعے حلت ثابت ہو گئی، فَفِيمَا كَانَ الْحِلُّ نَاقِصًا، تو اس صورت میں جب کہ حلت کیا ہو؟ ناقص ہو، یعنی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی ناقص حلت باقی ہے، تو وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ہوا ما دون الثلاث، جبکہ وہ طلاقیں 3 سے کم ہو، تو اولا ان یکون الزوج الثانی متمما للحل الناقص، تو زیادہ اولا ہے کہ زوج ثانی کیا ہو؟ متمم ہو، پورا کرنے والا ہو، للحل الناقص، اس حل کو جو کہ ناقص تھا، بالطریق الاکمل، زیادہ کامل طریقے سے۔ تقریر سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ ثم قال المصنف رحمہ اللہ، پھر مصنف رحم اللہ نے فرمایا وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا، اور مسروق کہتے ہیں چوری شدہ بھائی،
چوری شدہ مال سے عصمت کا باطل ہو جانا. عصمت کہتے ہیں حفاظت کو. چوری شدہ مال سے، مال مسروق سے حفاظت کا باطل ہو جانا بقولہ جزاءً، وہ اللہ کے قول جزاءً کے ذریعے ہے، لا بقولہ فاقطعوا، نہ کہ اللہ کے قول فاقطعوا سے. بھائی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے چوری کر لی اگر، اور پھر اس میں وہ پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، تو ہاتھ کاٹنے کے بعد اب جو چوری شدہ مال ہے اس کے ضمان بھی اس سے لیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی ہاتھ بھی کاٹیں گے اور اس سے ضمان بھی لیں گے. وہ چوری شدہ مال چاہے اس کے پاس خود بخود ہلاک ہوا ہو یا اس نے اسے کیا کیا ہو، ہلاک کیا ہو، دونوں صورتوں میں اسے کیا کیا جائے گا، ضمان لیا جائے گا. جبکہ ہمارے نزدیک بھائی کسی صورت میں ضمان نہیں آئے گا. جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ اس کے جرم کی پوری سزا ہو گئی، لہذا اب اس پر ضمان نہیں آئے گا بھائی، ضمان نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ضمان نہیں آئے گا. اچھا، مثلا اختلاف سمجھ میں آ گیا بھائی جی. اب دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو وارد ہوتا ہے ہم پر امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے. وَتَقْرِيرُ السُّؤَالِ هَا هُنَا أَيْضًا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ. اور سوال کی تقریر میں جو ہے یہاں بھی ضروری ہے ایک مقدمہ کی تمہید. وہی اور وہ یہ بھائی اب مقدمہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ان السارق اذا سرق شيئا من احد، جب اس نے چوری کر لی کسی ایک سے، وقطع يده فيها، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس چوری کے اندر، فإن كان المسروق موجودا في يد السارق، پس اگر وہ مال مسروق جو تھا وہ موجود تھا سارق یعنی چور کے قبضے میں، يرد الى المالك بالاتفاق، تو وہ لوٹایا جائے گا مالک کو بالاتفاق. بھئی اگر وہ مال موجود ہے پھر تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں واپس کرنا پڑے گا. ہم بھی کیا کہتے ہیں، واپس. ہاں اگر وہ ہلاک یا استہلاک ہو جاتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضمان دینا پڑے گا، ہم کہتے ہیں ضمان نہیں دینا پڑے گا. وَإِنْ كَانَ هَالِكًا، اور اگر وہ مال ہلاک ہونے والا ہے یعنی ہلاک ہو گیا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر ضمان واجب ہوگا. سواء هلك بنفسه او استهلكه، ایک ہے ہلاک ایک ہے استہلاک. بھائی ہلاک کا معنی خود ہلاک ہونا اور استہلاک کا معنی ہلاک کرنا. سواء هلك بنفسه، برابر ہے کہ وہ مال خود ہلاک ہوا ہو، او استهلكه، یا اس چور نے کیا کیا ہو اسے ہلاک کر دیا ہو. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لا یجب الضمان قط، ضمان واجب نہیں ہوگا کبھی بھی، الا عند الاستہلاک فی روایت، مگر استہلاک کی صورت میں ایک روایت میں. ایک روایت یہ ایک روایت ہے بھائی مشہور روایت جو ہے وہ یہ کہ ضمان آئے گا ہی نہیں، چاہے ہلاک ہو چاہے ضمان آئے گا ہی نہیں، چاہے ہلاک ہو چاہے استہلاک. ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہلاک کی صورت میں ضمان نہیں آئے گا لیکن استہلاک کی صورت میں ضمان. یہی بات کر رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک لا یجب الضمان قط، ضمان کبھی بھی واجب نہیں ہوگا، الا عند الاستہلاک فی روایت، مگر استہلاک کے وقت ایک روایت کے اندر. وذالک، یہ جو اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ضمان کا نہ آنا ہے بھائی چاہے ہلاک ہو چاہے دونوں صورتوں میں، لأنہ، اس لیے کیونکہ حین اراد السارق السرقۃ، اس لیے کہ جب ارادہ کیا چور نے چوری کا، یبطل قبیل السرقۃ، تو باطل ہو جاتی ہے سرق. قبیل تصغیر ہے قبل کی بھائی، تو باطل ہو جاتی ہے چوری سے کچھ پہلے. کیا باطل ہو جاتی ہے؟ عصمت المال المسروق من ید المالک،
مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضے سے، مالک کے ہاتھ سے، یعنی اس کی حفاظت کیا ہو جاتی ہے؟ مالک کے ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ حتی یصیر فی حقہ من جملۃ ما لا یتقوم، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے اس مالک کے حق میں من جملۃ، اس جملہ میں سے، اس مجموعے میں سے، من جملۃ ما، اس جملے میں سے کہ ما لا یتقوم، جو کہ متقوم نہیں ہے، جس کی قیمت نہیں۔ مالک کی بھائی چوری سے تھوڑی دیر پہلے بھائی وہ چور چوری کرنے کے لیے پہنچ گیا بھائی، تو چوری سے بس کچھ پہلے اس مال کی عصمت باطل ہو گئی، اس کی حفاظت کیا ہو گئی؟ مالک کے ہاتھ سے باطل ہو گئی، اور مالک کے حق میں وہ مال غیر متقوم کی طرح ہو گیا، ایسا مال جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو گئی۔ وَتَتَحَوَّلُ عِصْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور منتقل ہو گئی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی عصمت کس کی طرح منتقل ہو گئی؟ اللہ کی طرح منتقل ہو گئی۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ زَمَانِ الْمَالِ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مال کے زمان سے مستغنی ہیں۔ دیکھو ہمارے نزدیک ہلاک ہو یا استہلاک ہو، دونوں صورتوں میں چور کا جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس سے زمان وصول نہیں کیا جائے گا، اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی، اور زمان نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ مولانا کہ انہوں نے بتلایا کہ چوری سے کچھ پہلے اس مال کی حفاظت مالک سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور مالک کے لیے یہ کس طرح ہو گیا؟ مال غیر متقوم کی طرح بن گیا۔ کس کی طرح بن گیا؟ مال غیر متقوم کی طرح بن گیا، اور اس کے عصمت اور حفاظت منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بھائی، اللہ کی طرف۔ اب مال ہلاک یا استہلاک کی صورت میں زمان نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ مالک کے لیے یہ کس کی طرح ہو چکا ہے؟ مال غیر متقوم کی طرح، اور مال غیر متقوم میں زمان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے بھائی، اس کا کیا زمان ہے بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس کے لیے مال غیر متقوم کی طرح ہے، لہذا اس کے لیے زمان نہیں آئے گا بھائی۔ اچھا بھائی، اس کے لیے تو زمان نہیں آئے گا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ یہ عصمت کس کی طرف منتقل ہوئی؟ اللہ کی طرف بھائی، تو گویا کہ یہ اب حق اللہ کے طور پر زمان آنا چاہیے بھائی، یہ مال استہلاک کیا ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ مال کو وصول کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں بھائی وہ ہوا مستغنی عن زمان المال، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مال کے زمان سے مستغنی ہے، اللہ کو مال کی حاجت نہیں ہے بھائی، تو حق اللہ کے طور پر بھی مال کا زمان نہیں آئے گا اس پر، اور حق المالک کے طور پر بھی اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی۔ مالک کے حق میں حق کے طور پر کیوں نہیں زمان آئے گا؟ کیونکہ اس کے لیے مال غیر متقوم کی طرح یہ ہو چکا ہے، اس لیے کیونکہ چوری سے تھوڑی دیر پہلے اس مال کی عصمت، اس کی حفاظت مالک کے لیے کیا ہو گئی تھی؟ مالک کے سے ختم ہو گئی تھی، اور کس کی طرف منتقل ہو گئی تھی؟ اللہ کی طرف، اور مالک کے لیے یہ کس طرح ہو گیا؟ مال غیر متقوم کی طرح ہو گیا بھائی، اور مال غیر متقوم کے اندر تو زمان نہیں ہے بھائی، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، تو زمان کس چیز کا آئے گا بھائی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ مالک سے کیا ہو گئی؟ عصمت ختم ہو گئی، اور اس کے حق میں یہ مال کس کی طرح ہو گیا؟ مال غیر متقوم کی طرح ہو گیا۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر وہ مال موجود ہوا تو مالک کو واپس کرے گا، مالک کو لوٹانا ضروری ہے؟ ابھی نہ ہلاک ہوا ہے نہ استہلاک ہوا ہے، مال اسی طرح موجود ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک کو لوٹانا پڑے گا۔ ہاتھ چور کا کاٹ دیا گیا، لیکن وہ مال مالک کو لوٹانا پڑے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں مالک کو لوٹانا پڑے گا؟ ابھی تو آپ نے خود کیا کہا کہ عصمت کیا ہو گئی؟ مالک سے منتقل ہوئی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور مالک کے حق میں یہ کس کی طرح ہو گیا؟ غیر متقوم کی طرح ہو گیا۔ تو جواب دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، عصمت تو مالک کی طرف سے ختم ہو گئی، لیکن ملکیت تو ختم نہیں ہوئی، ملکیت ابھی بھی اس کی ہے، لہذا چونکہ مال موجود ہے اور ملکیت اس کی ہے، چاہے کیا ہے؟ مال غیر
متقوم ہے تو لہذا اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، اور کہتے ہیں یہ واپس لوٹانا واجب ہے۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ واپس کرنا کیوں ضروری تھی۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ، واپس لوٹانا واجب ہے إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، جب وہ مال کیا ہو؟ موجود ہو، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ، اس لیے کہ اس کی ملکیت باطل نہیں ہوئی بھائی۔ وَإِنْ زَالَتْ عِصْمَتُهُ، اگرچہ اس کی عصمت کیا ہو چکی ہے؟ زائل ہو چکی ہے۔ فَلِرِعَایَةِ الصُّورَةِ، پس صورت کی رعایت کے طور پر، یعنی وہ مال کی جو صورت موجود ہے اس کی رعایت کے طور پر، قلنا بوجوب رد المالی، ہم نے مال کے لوٹانے کو کہ واجب ہونے کا قول کیا۔ ولرعایت المعنی، اور معنی کی رعایت کے لیے وہی معنی کیا تھا کہ عصمت کس کی طرف منتقل ہو گئی ہے؟ اللہ کی طرف، تو معنی کی رعایت کے طور پر قلنا بعدم زمانہ، ہم قائل ہوئے کہ اس چیز کے، اس مال کے عدم زمان کے بھائی، کہ اس کا زمان نہیں آئے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو صورتاً جب مال موجود ہے تو ہم نے کیا حکم لگایا؟ لوٹانا پڑے گا، اور جب صورتاً موجود نہیں تو ہم نے معنی کی رعایت رکھی بھائی۔ اور معنی کیا تھا یہاں؟ کہ وہ تو مالک کی عصمت سے نکل کر کس کی عصمت میں داخل ہوا؟ اللہ کی عصمت میں، اور اللہ مال سے مستغنی ہے تو زمان نہیں آئے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں پھر لوٹ آئے۔ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اعتراض کیا اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے، بِأَنَّ الْمَنصُوصَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہ منصوص علیہ بھائی وہ جس پر نص آئی ہے اس باب کے اندر، منصوص علیہ جو ہے اس باب کے اندر وہ اللہ کا یہ قول ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کاٹ دونوں کے ہاتھ بطور بدلہ کے جو انہوں نے عمل کیا۔ والقطع لفظ، تو امام شافعی رحمہ اللہ پہ اعتراض فرما رہے ہیں بھائی، تقریر تمہید پتہ چل گئی ساری بھائی، اب اعتراض ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں والقطع لفظ خاص، کہ قطع کیا ہے؟ ایک لفظ خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، جس کو ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، وهو الابانۃ عن الرسغ، اور وہ جدا کرنا ہے کلائی سے، رسغ کہتے ہیں کلائی کو بھائی۔ قطع ید بھائی خاص واضح معنی، اس کا کیا معنی ہے؟ کلائی سے جدا کرنا، بس اس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اے احناف، آپ کہتے ہو عصمت منتقل ہو گئی بندے سے، مالک سے، کس کی طرف؟ اس پر تو یہ دلالت نہیں کر رہا، یہ آپ نے کہاں سے معنی ثابت کیا اور پھر کہا کہ زمان نہیں آئے گا، کیونکہ عصمت منتقل ہو گئی تھی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور اللہ تو مال سے بے نیاز۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قطع کا لفظ آیا اور قطع کا لفظ خاص ہے، اور خاص اپنے مدلول پر قطعی دلالت کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنا صحیح، اور آپ یہاں پر زیادتی کر رہے ہیں، معنی تو صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، یعنی کلائی سے جدا کر دو، بس یہ معنی ہے اس کا۔ اور یہ جو عصمت میں آپ کہتے ہیں عصمت منتقل ہو گئی اللہ کی طرف، یہ معنی آپ نے کہاں سے نکالا جس کی وجہ سے پھر آپ کہنے لگے کہ اب زمان نہیں آئے گا؟ آپ نے یہ کہا نا عصمت منتقل ہو گئی اللہ کی طرف، اور اسی وجہ سے زمان نہیں آئے گا، تو یہ جو عصمت منتقل ہوئی اللہ کی طرف، یہ یہاں سے پتہ نہیں چل رہا۔ جب پتہ نہیں چل رہا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاص کے مقتضا کو باطل کر رہے ہیں۔ خاص کا مقتضا تو کیا تھا کہ وہ اپنے مدلول پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، اس میں کمی بھی جائز نہیں، زیادتی بھی جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ قطع جو ہے ایک لفظ خاص ہے جس کو منع کیا، وضع کیا گیا ہے ایک معنی معلوم کے لیے، وهو الابانۃ عن الرسغ، اور وہ کلائی سے جدا کرنا ہے۔ لا دلالۃ له على تحول العصمۃ عن المالک الى الله تعالی، اس کی کوئی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ عصمت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے مالک سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فالقول ببطلان العصمۃ زیادۃ علی خاص الکتاب، پس یہ بطلان عصمت کا جو قول ہے یہ زیادتی ہے کتاب اللہ کے خاص پر، یہ زیادتی ہے بھائی، جو کہ آپ کے اپنے قانون کے مطابق درست نہیں۔ فأجاب المصنف رحمہ اللہ عن جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو جواب دیا مصنف نے ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے، بِأَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، کہ عصمت کا باطل ہو جانا مال مسروق سے،
وَإِزَالَتَهَا مِنَ الْمَالِكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اس کا عصمت کا زائل ہو جانا مالک سے اللہ کی طرف. إِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى جَزَاءً، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے قول جزاءً سے ثابت کرتے ہیں، جزاءً بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں، لا بقوله فقطعوا سے ثابت ہی نہیں کرتے. جب فقطعوا سے ثابت ہی نہیں ہے تو خاص کے معنی میں کوئی زیادتی بھی ہم نے نہیں کی بھائی، وہ تو الگ جگہ سے ثابت ہم کر رہے ہیں. اس سے کس طرح کرتے ہیں دیکھیے بھائی، وذالک، یہ جو ہم اس بات کرتے ہیں جزاء بما کسبا سے، کہتے ہیں لأن الجزاء اذا وقع مطلقا، اس لیے کہ جزا جب مطلق واقع ہو فی مارد العقوبات، عقوبات کے مقام میں، سزاؤں کے مقام میں جب جزا کا لفظ کیسا آئے؟ مطلق آئے. یراد به ما یجب حقا للہ تعالی، تو ارادہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ جو واجب ہوا ہے اللہ کا حق ہو کر، جو کہ بطور اللہ کے حق کے جو واجب ہوا ہے وہ مراد ہوتا ہے بھائی. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَزَاءَ إِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِي مَارِضِ الْعُقُوبَاتِ، اور یہ اس لیے، یعنی یہ جو اس بات ہم کرتے ہیں کس سے؟ جزاء بما کسبا سے. یہ جو جزاء بما کسبا سے ہم اس بات کرتے ہیں اس کے لِأَنَّ الْجَزَاء، کیونکہ جزا کا لفظ اذا وقع مطلقا، جب وہ کیا ہو؟ مطلق واقع ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی قید نہ ہو. فی مارد العقوبات، مارد کہتے ہیں جگہ کو، سزاؤں کی مقام میں. یراد به ما یجب حقا للہ تعالی، تو مراد اس کے ذریعے وہ ہوتی ہے وہ چیز جو واجب ہو اللہ کا حق ہو کر. اللہ کا کیا؟ اللہ کا حق ہو کر. بھئی دیکھیے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جزا کا لفظ جب مطلق آ جائے اور سزاؤں کے مقام میں آئے. بھئی کس کے مقام میں؟ سزا. اور یہاں پر بھی کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ سزا کا، کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، تو وہاں آیا بدلے کے طور پر، تو جزا کا لفظ آیا. جزا کا معنی ہے بدلہ بھائی، بدلہ. اور جزا کا لفظ جب مطلق آئے اور سزاؤں کے مقام میں آئے تو اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، بندے کا حق نہیں بھائی. کس کا حق ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، بندے کا حق نہیں. بھائی دیکھیے یہاں کیا آیا کتاب اللہ میں؟ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ بطور بدلے کے، یعنی یہ بدلہ ہے وہ جو انہوں نے فعل کیا، یہ اس فعل کا بدلہ ہے. اور جزا کا لفظ مطلق آیا، کس کی طرف سے بدلہ ہے؟ یہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے بدلہ ہے یا بندے کی طرف سے. اگر ہوتا جزاء من اللہ تعالی تو معلوم ہوا بدلہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو سزا آئی ہے یہ کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر اسے وصول کی جا رہی ہے بھائی، اس کو سزا لگائی جا رہی ہے. اور اگر ہوتا جزاء من العبد، یہ سزا کس کی طرف سے بدلہ ہے؟ بندے کی طرف سے. معلوم ہوا یہ جو سزا دی جا رہی ہے کس کے حق کے طور پر ہے؟ بندے کے حق کے طور پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں جزا کا لفظ مطلق آیا، یہاں اس کے ساتھ نہ من اللہ کی قید ہے نہ من العبد کی قید ہے. من اللہ کی قید ہوتی تو پتہ لگتا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے جو اسے وصول کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ ہوتا جزاء من العبد تو کیا پتہ لگتا؟ یہ بندے کا حق ہے جو اسے وصول کیا جا رہا ہے. تو یہاں مطلق آیا. اور تو معلوم ہوا جزا مطلق ہے، اور جزائے مطلق جب سزاؤں کے مقام میں آئے، اور یہ بھی کون سا مقام ہے؟ سزا کا مقام. تو مطلق جزا جب آئے سزا کے مقام میں تو اس کے ذریعے مراد اللہ کا حق ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے حق کے طور پر واجب ہے. یہ ہاتھ کا کاٹنا، تو بھئی یہاں پر جزا کا لفظ آیا اور جزا کا لفظ مطلق ہے. اور جزا کا لفظ جب مطلق آئے سزاؤں کے مقام میں تو اس کے ذریعے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ جو چیز واجب ہو رہی ہے یہ اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو رہی ہے، بندے کے حق کے طور پر نہیں ہے. تو یہاں بھی جزا کا لفظ مطلق آیا، تو لہذا معلوم ہوا یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے یہ کس کا حق ہے؟ یہ جو ہاتھ اس کا کاٹا جا رہا ہے یہ حق اللہ کے طور پر بھائی، حق اللہ کے طور پر. سوال پیدا ہوگا کہ جزا جب مطلق آئے تو اس سے حق اللہ کیوں مراد ہے؟ وجہ یہ بھائی
کیونکہ جزا کا معنی ہے بدلہ بھائی، بدلہ، اور علی الاطلاق بدلہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے بھائی، ہر چیز کا بدلہ دینے والی، پورے اور صحیح طور پر بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے، اسی لیے دار الآخرت کو دار الجزا کہا جاتا ہے بھائی، اس لیے کیونکہ وہاں پر صرف اللہ ہی کی ذات بدلہ دینے والی ہوگی ہر چیز کی بھائی، تو یہاں جزا مطلق آیا اور علی الاطلاق بدلہ دینے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے، تو لہذا یہاں معلوم ہوا یہ جو بدلہ ہے یہ کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر ہے، بندے کے حق کے طور پر نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ اللہ فرما رہے ہیں چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو جزاءً بطور بدلہ کے۔ معلوم ہوا یہ بدلہ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، کیونکہ جزا کا لفظ کیا آیا یہاں پر؟ مطلق آیا، اور سزا کا ذکر ہو رہا ہے، اور سزا کے باب میں جب جزا کا لفظ مطلق آ جائے تو اس کے لیے مراد جو ہوتی ہے وہ چیز جو اللہ کے حق کے طور پر کیا ہو؟ واجب ہو گئی۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى۔ اچھا معلوم ہوا یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے یہ حق عبد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہاں جزا کا لفظ کیسے آیا؟ مطلق آیا بھائی، صرف جزا کا لفظ کیا آیا؟ مطلق آیا بھائی، تو معلوم ہوا مطلق۔ اور ضابطہ کیا ہے کہ سزاؤں کے باب میں جب جزا کا لفظ مطلق آئے تو کیا مراد ہوتی ہے اس سے؟ جو اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو، اللہ کے حق کے طور پر۔ اور اللہ کے حق کے طور پر یہ سزا تبھی ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ مال اللہ کی عصمت سے کیا کیا ہے، اس نے لیا ہے، مالک کی عصمت سے نہیں۔ بھئی یہ سزا کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر۔ معلوم ہوا کس کا مال چوری کیا اس نے؟ اللہ کا مال چوری کیا بھئی، اللہ کی عصمت میں تھا، اسی لیے سزا بھی کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر۔ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہوئی بھئی؟ جب اللہ کے حق کے طور پر ہے تو سزا بھی کس کے حق کے طور پر ہوئی؟ اگر مالک کے حق کے طور پر یہ سزا ہو تو یہ اللہ کے حق کے طور پر ہوئی۔ بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ مال ابھی بھی کیا تھا، کس کے عصمت میں تھا؟ مالک کی عصمت میں تھا، تو مالک کی عصمت کو ختم کرنا لازم آیا بھائی، کیا مالک کی عصمت کو چور نے ختم کیا تو سزا بھی کس کے طور پر ہونی چاہیے؟ مالک کی عصمت کو ختم کرنے کی وجہ سے سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں جزا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ مالک کے حق کے طور پر نہیں ہے، بلکہ کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر ہے، اور اللہ کے حق کے طور پر یہ سزا تبھی ہو سکتی ہے جبکہ یہ مال کس کی عصمت میں آ چکا ہو؟ اللہ کی عصمت میں ہو تو سزا بھی اللہ کا حق ہے، اگر مالک کی عصمت میں ہے تو سزا بھی کس کا حق ہے؟ مالک کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ جو ہے جزا اللہ کا حق ہوگی اذا وقعت الجنایت فی عصمتہ وحفظہ، جب جنایت واقع ہو اللہ کی عصمت اور اللہ کی حفاظت میں، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہے فقط۔ اچھا تو دیکھو یہ جو معلوم ہوا یہ جو سزا کس کے حق کے طور پر ہے؟ اللہ کے حق کے طور پر۔ معلوم ہوا مال مالک کی عصمت سے کدھر منتقل ہو چکا ہے؟ اللہ کی عصمت کی طرف منتقل ہوا تو یہ حق اللہ ہوا، تو سزا بھی کس کے طور پر آئی؟ حق اللہ کے طور پر آئی۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جزاءً کے لفظ نے بتلا دیا کہ عصمت منتقل ہو چکی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ معنی سمجھ میں آیا نہیں جزا سے بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب اس طرح ہے فَقَدْ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا، تو مشروع ہوئی اس کی جزا بھی کامل جزا کے طور پر۔ تو اس کا جو بدلہ ہوا وہ بھی کس قسم کا بدلہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ جنایت کامل ہے، کیونکہ مال کس کی عصمت سے لیا اس نے؟ اللہ کی عصمت سے، اور تو سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کی عصمت ہے کامل، تو معلوم ہوا جرم جو اس نے کیا وہ بھی کس قسم کا ہے؟ کامل جرم ہے، تو اس کی سزا بھی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ کامل سزا ہونی چاہیے بھائی، لہذا یہ کامل سزا ہے بھائی۔
تو کہتے ہیں فقد شرع جزاؤہ جزاء کاملا، تو مشروع ہوئی اس کی جزا بھی کامل جزا ہو کر، وہو القطع، اور وہ کامل جزا کیا ہے؟ تو ہاتھ کا کاٹنا ہے، ولا یحتاج الی زمان المال، اور یہ محتاج نہیں ہے زمان مال کا، یہ پوری سزا ہو گئی بھائی، سمجھ میں؟ اب اس میں زمان مال کی احتیاج نہیں ہے بھائی۔ غایتہ یعنی آخری حد یہ ہے کہ یعنی یوں کا آخری بات یہ ہے کہ انہ اذا کان المال موجودا فی یدہ یرد الیہ لاجل الصورت، کہ جب مال موجود ہو اس چور کے قبضے میں تو لوٹایا جائے گا اس کی طرف صورت کی وجہ سے۔ ولأن جزا، یہ دوسری بات ذکر کر رہے ہیں بھائی، لأن الجزا اوپر آیا تھا 2-3 سطریں اوپر، لأن الجزا اذا وقع مطلقا، سمجھا؟ اسی پر عطف ہے۔ وَلِأَنَّ الْجَزَاءَ، اور نیز اس لیے کہ جزا جو ہے یجیء بمعنی کفا، کس معنی میں آتا ہے؟ کفا کے معنی میں آتا ہے کہ کافی ہے، فَيَدُلُّ، پس یہ دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهَذِهِ الْجِنَایَةِ، کہ ہاتھ کا کاٹنا وہ کافی ہے اس جنایت کے لیے، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ جَزَاءٍ آخَرَ، اور یہ محتاج نہیں ہے کسی دوسرے جزا کا بھی۔ سمجھ میں ہے؟ زمان مال تو بھائی جزا کیا ہے؟ صرف چوری کی جزا ہاتھ کاٹو، تو صرف یہ جزا ہے اور کسی جزا کی ضرورت نہیں، کسی اور بدلے کی کہ مال بھی اس سے وصول کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ ہاتھ کا کاٹنا وہ کافی ہے اس جنایت کے لیے، ولا یحتاج الی جزاء آخر، اور یہ محتاج نہیں ہے کسی دوسری جزا کا، حتی یجب الزمان، یہاں تک کہ زمان بھی واجب ہو۔ هذا نبذ مما ذکرته فی التفسیر الاحمدی وکفاک، هذا یہ تھوڑا سا ہے، کچھ ہے، نبذ کا معنی کچھ تھوڑا سا، هذا نبذ مما یہ تھوڑا سا ہے اس میں سے جو میں نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر احمدی کے اندر، وکفاک هذا، اور آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔